أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا شفيعنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صلوات حضرات گرامی بزرگان محترم جوانان قوم و ملت عزاداران سید الشہداء و ماتم داران سلطان کربلا مسلسل ایام عزاداری چل رہے ہیں اور سبھی مومنین مصروف عزا ہیں. جب سے فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے تب سے ہی تمام امام کے چاہنے والے مصروف عزا ہیں. یہ مجلسیں ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ مجلسیں ان مجلسوں کے ذریعے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں, ہماری نماز قبول ہوتی ہے ان مجلس کی وجہ سے, ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں اس ذکر کی وجہ سے, ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں اس اجر رسالت کی ادائیگی کی وجہ سے. اگر یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہم نہ کریں, اس ذکر کو ہم نہ کریں تو ہماری نماز بھی بیکار, روزہ بھی بیکار, حج بھی بیکار. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا رسول کو اگر یہ آپ نے نہ کیا تو کچھ نہ کیا, پوری رسالت آپ کی بیکار ہے اگر یہ کام نہ کیا. تو اللہ نے اپنے قرآن اور حبیب کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف, یعنی اس کو نجات مل گئی, اس کی نجات ہے. قرآن اور رسول کے موضوع پر یہ آج اس پاک ذکر کی 5ویں گفتگو ہے, اور چونکہ میری یہ آخری گفتگو ہے لیکن اس ذکر کی یہ آخری گفتگو نہیں ہے. اس کے بعد بھی کل سے یہ سلسلہ جاری رہے گا, ساری رہے گا, اور دوسرے ذاکرین علماء کرام جناب علمدار صاحب خطاب فرمائیں گے, جناب غازی صاحب خطاب فرمائیں گے جو کہ بہترین جید عالم ہیں, نابغہ عالم ہیں, آپ سے روبرو رہیں گے. تو یہ ذکر جو ہے وہ مولا کا جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اس صلوات پر محمد و تو ہمیشہ یہ ذکر جاری رہے گا, اس لیے کہ اس ذکر کو جاری کرنے کی سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہ ذمہ داری ہماری آپ کی نہیں ہے کہ ہم اس ذکر کو جاری رکھیں. اس ذکر کو جاری رکھنے کی ذمہ داری خداوند عالم کی ہے, وہ اس ذکر کو جاری رکھے گا. ہم ہوں یا نہ ہوں یہ ذکر ہوگا. مثلا کہتے ہیں کہ شاید امام بارگاہ یہ جدید ہے, نیا ہے,
جب یہ امام بارگاہ نہیں تھا تب بھی یہ ذکر ہو رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے توفیق بھی امام بارگاہ بنا اب بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر امام بارگاہ نہ ہوتا تو یہ ذکر نہ ہوتا، یہ بات بالکل ناممکن ہے. تو یہ ذکر ہم امام بارگاہ چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں کہ ہم جب نہیں تھے یہ ذکر تب بھی ہو رہا تھا، اور ذکر آج بھی ہو رہا ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر جب بھی ہوگا. تو کوئی یہ نہ سمجھے، لیکن میں ماشاءاللہ سے جعفر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بہت محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں. میں انہیں کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو محنت زحمت کرتے ہیں. اور آپ تمام حضرات مثلا قیمتی وقت ہے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں اور بہت ہی بہترین توجہ سے سن رہے ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ آنا سب یہ جو ہے وہ اجر رسالت ہے. کسی کا بھی جو ہے وہ ثواب سے کوئی خالی نہیں ہے، کوئی اجر سے خالی نہیں ہے. جملہ کہتے ہیں ہم اجرکم علی اللہ، اللہ پر آپ کا اجر ہے. اجرکم علی الزہرا، زہرا پر ہمارا اجر ہے. تو ہم ایک دوسرے کو نہ کچھ دے سکتے ہیں. ہاں تبرک کے طور پر تھوڑا سا مجلس ختم ہونے کے بعد تبرک کے طور پر جو ہم سے بنتا ہے، مومنین سے بنتا ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں. لیکن اصل تبرک جو ہے وہ علی الزہرا ہے. صلوات پڑھے محمد. تو ذات گرامی آئیے، مسلسل گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے اور بہت ہی توجہ سے آپ جو ہے مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیں گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں. اللہ نے ایک شکوہ کیا ہے، ایک شکوہ اللہ نے یہاں کیا ہے. سورہ انفطار کے یہ الفاظ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے شکوہ بھی اسی سے کیا جاتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے، اور شکوہ بھی وہی کرتا ہے جو اپنا ہوتا ہے. غیر نہ شکوہ کرتا ہے اور نہ غیر سے شکوہ کیا جاتا ہے، تو اپنا ہی کرتا ہے، اپنوں سے ہی ہوتا ہے. تو سورہ انفطار میں اللہ نے ارشاد فرمایا انسان سے مخاطب ہو کر کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اے حضرت انسان، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، اے حضرت انسان، اے صاحب عقل انسان، اے صاحب شعور انسان، اے صاحب ضمیر انسان، تجھے ہوا کیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تو اپنے رب کے سلسلے سے، اپنے رب کے بارے میں کس چیز کے دھوکے میں ہے کہ جو تیرا رب ہے؟ میں اللہ تجھے روزانہ یاد کرتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. میں روز تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کیوں نہیں کرتا؟ اور کر رہے ہیں میں تجھے یاد کرتا ہوں، یہ ایک شکوہ ہے، تو مجھے یاد کیوں نہیں کرتا؟ میں اللہ تیری دعا مستجاب کرنے کے لیے تیار ہوں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار کیوں نہیں ہوتا؟ غور کر رہے ہیں میں تیرا استغفار سننے کو تیار ہوں، تو استغفار کرنے کو تیار نہیں. میں تیری توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر تو توبہ قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز کا تجھے تکبر ہے؟ بربک الکریم، اپنے رب کے سامنے کہ جو کریم رب ہے، ایسا ظالم بھی نہیں ہے، کریم رب ہے. رب کریم کے سامنے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک، اور رب کریم بھی وہ جو تیرا خالق ہے. تو مانے یا نہ مانے خالق تیرا وہی ہے. غور کر رہے ہیں تو چاہے مشرک ہو جا، کافر ہو جا، لیکن پھر بھی تیرا وہی خالق ہے. تو تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ جو تیرا رب ہے، جو تیرا خالق ہے. الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا ہے، ہر حال میں تو اس کا محتاج ہے. وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، تو ہر حال میں تو اس کا محتاج ہے. الذی خلقک فسواک، اور اسی نے تجھے بنایا ہے، جو تجھے تیری صورت جو بنائی ہے انسانوں والی، حیوانوں والی نہیں بنائی. جو انسانوں والی تجھے صورت دی ہے وہ اسی رب کریم نے دی ہے، جس کے پاس تو قریب نہیں آتا،
جس کے پاس نہیں آتا، فسوّاک فعدلک، اور اس اللہ نے تجھے پوری تیرے جسم کو، پوری باڈی کو عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس دن جو ہے عدل پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ شیطان کا جو مثلا قصور تھا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے عدل کا انکار کر رہا تھا۔ مسئلہ سجدے کا نہیں تھا، شیطان کا مسئلہ سجدے کا نہیں تھا، سجدے کی آڑ میں عدل الہی کا انکار کر رہا تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ سجدے کی آڑ میں کس کا انکار تھا؟ عدل الہی کا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے انسان عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے عدل کے ساتھ؟ اب دیکھیں عدل کے ساتھ کیسے بنایا ہے اللہ نے، یعنی اب عدل یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے ایک ایک جو عضو ہے اس طریقے سے عضو، چاہے وہ داخلی ہو، چاہے وہ مثلا بیرونی ہو، چاہے داخلی ہو، ہر کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ جو ایک عضو دوسرے عضو کا مددگار نہ ہو۔ غور فرمائیے گا، ایک ایک عضو دوسرے عضو کا مددگار ہے، ایسے عدل اللہ نے قائم کیا ہے۔ مثلا آپ جب گھر سے چلے مجلس کے لیے، جب مجلس کے لیے چلے تو جب آپ چلنے لگے تو آپ کا جو ایک پاؤں ہے، اس ایک پاؤں نے دوسرے پاؤں سے یہ نہیں کہا کہ آج مجھے آرام کرنا ہے تم ہی جاؤ۔ اور کر رہے ہیں ایک پاؤں نے دوسرے پاؤں سے نہیں کہا کہ مجھے آج مجلس میں نہیں جانا ہے، میں بازار گیا تھا، تم ایک جو ہے ایک کے ذریعے چلے جاؤ۔ نہیں، ایک پاؤں دوسرے پاؤں کا معاون ہے، مددگار ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کی آنکھ نے کہا کہ مجھے، ایک آنکھ نے کہا کہ مجھے بند کر کے رکھو، مجھے نہیں دیکھنا، مجھے بند رکھو، نہیں، ایک آنکھ دوسری آنکھ کی معاون ہے، مددگار ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ پاتی ہے تو فوراً مدد کے لیے دوسرا ہاتھ آ جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ نے ایک تمام عضو کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک لقمہ بھی اگر کھاتے ہیں تو جب لقمہ ہمارے اندر آتا ہے تو جو اندرونی تمام اعضاء ہیں اس لقمے کو اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ خون بنانے میں، سیل بنانے میں سب ایک دوسرے کے جو ہے وہ معاون ہیں، مددگار ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ۔ غور کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ عدل کا، عدل کے ساتھ، یعنی کوئی بھی عضو دوسرے عضو سے مخالفت نہیں کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا ہے، ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آنکھ بند ہو کر بیٹھ گئی مجھے نہیں دیکھنا، ایک ہاتھ جو ہے وہ بیٹھ گیا مجھے نہیں اٹھانا۔ نہیں، سب میں پیار ہے، سب میں محبت ہے۔ اسی محبت کا نام عدل ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اسی مدد کا نام، اسی تعاون کا نام عدل ہے، اسی چیز کا نام عدل ہے۔ اب یہ ہمارے پہلے امام سے پوچھا گیا کہ مولا عدل کہتے کس کو ہے؟ اب یہ تو آپ نے سن لیا عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے، عدل کی تعریف کیا ہے۔ جب ہمارے پہلے امام سے پوچھا گیا، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ مولا عدل کس کو کہتے ہیں، عدل کی تعریف کیا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا یہ عدل ہے۔ توجہ چاہتا، کیا فرمایا مولا نے؟ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہیں رکھنا یہ عدل ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، پھر ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ابھی میں نے بتایا تو ہے۔ کہ مولا میں نہیں سمجھ پایا، کہ میں نے کہا کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو یا جو جہاں کے بٹھانے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا یا بٹھانا یہ ہے عدل۔ اب جو جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا یہ ہے ظلم۔ جو جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اس کو اٹھا کے وہیں رکھ دینا، یا جو جس جگہ کے بٹھانے کے لائق نہ ہو اس کو اٹھا کے وہاں بٹھا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظلم۔ ابھی میں یہاں آیا اور میں جو ہوں اگر میں اپنا امامہ اتار کے رکھوں پاؤں میں اور جو جوتی ہے وہ رکھوں اپنے سر پر تو سب کہیں گے اس کی تو عقل جا چکی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟
یہ تو اچھے خاصے تھے، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو پاگل ہو گئے، انہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں آپ نے مجھے عقل بے عقل کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے امامے کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق نہیں تھا، جوتیوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق نہیں تھی. امامے کو رکھو سر پر، جوتیوں کو رکھو پاؤں میں، اس لیے کہ امامے کی جگہ ہے سر، جوتی کی جگہ ہے پاؤں. یعنی جو جہاں کے رکھنے کے لائق ہے، جو جہاں کے رکھنے کے لائق ہے اس کو وہیں رکھو. اگر نہیں رکھا تو یہ ہوگا ظلم. اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم نے کس کس کو کہاں کہاں بٹھا دیا، کس کس کو کہاں کہاں بٹھا دیا، کس کس کو کہاں کہاں بٹھا دیا، کس کس کو کہاں کہاں بٹھا دیا. ارے جو میری رسول کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں تھے، جو رسول کی جوتی کی دھول کی برابر بھی نہیں تھے، انہیں اٹھا کے تم نے رسول کی جگہ پہ بٹھا دیا. صلوات محمد و آل محمد. جو جہاں کے لائق ہے اس کو وہاں رکھنا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اور جو جس جگہ کے بٹھانے یا رکھنے کے لائق نہیں اس کو وہاں رکھ دینا یہ ظلم ہے. تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آنکھوں کو وہیں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھی، ہاتھوں کو وہیں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے، دانت وہیں رکھے جہاں رکھنے کے لائق تھے، زبان وہیں رکھی جہاں رکھنے کے لائق تھے، بال سر پر ہیں، بازو پر ہیں. کسی کے ہتھیلی پر بال ہیں؟ کسی کے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے بالوں کو وہیں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے، ایسے نہیں کہیں بھی، اس لیے کہ ظلم ہو جاتا. اللہ نے عدل کے ساتھ بنایا ہے پورے باڈی، پورے انسان کو عدل کے ساتھ. یعنی آج تک کسی بھی سائنسداں اور ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ یہ جو عضو ہے یہ اللہ نے یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، مثلا کان یہاں ہے یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، کہا کسی نے باڈی نے. آج تک جو یہ روبوٹ بھی بنتے ہیں تو وہ بھی بالکل انسان کی شکل ہی کا بنتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے خدا نے بنایا ہے کان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کان بنائے جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ تو جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ احسن الخالقین ہے، بہترین بنانے والا وہ ہے. تو جو چیز جہاں کے رکھنے کے لائق تھی اللہ نے وہیں رکھی. کان جہاں کے لائق تھے بیلنس بنا کر وہیں رکھے ہیں. یہ بیلنس ہے کان، یوں ہی نہیں ہے. کان بیلنس ہے انسان کے وجود کے. تو جو چیز جہاں کے رکھنے کے لائق تھی اس کو وہیں رکھا. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ یا علی انتا منی بے منزلت الراس من البدن، کہ یا علی آپ کا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو سر کا بدن سے ہوتا ہے. علی، یا علی آپ ہیں سر، میں ہوں بدن. رسول ہے سر، رسول ہے بدن، علی ہے سر. اب آنکھیں سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، اور تو اور عقل سر میں. پتا چلا علی نام ہے عقل رسالت کا، علی عقل رسالت کا نام ہے. اب اگر کوئی علی سے دشمنی کرتا ہے تو سمجھ لینا وہ علی کا دشمن نہیں ہے، وہ عقل کا دشمن ہے. صلوات محمد و آل محمد. انسان کو بنایا ہے اللہ نے عدل کے ساتھ. یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے ہوتا ہے، وہی ہے. علی آپ ہے سر، میں ہوں بدن. علی عقل رسالت کا نام ہے. یعنی جب تک علی سمجھ میں نہیں آئیں گے
रसूल भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए कि अली अक्ल रिसालत का नाम है। अब ये पूरा अल्लाह ने, ये पूरा एक निजाम है, ये पूरी कायनात खुदा का एक निजाम है। पूरी कायनात, ये इंसान की पूरी बॉडी जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब खुदा का निजाम है। दिन का आना, रात का जाना, सुबह होना, शाम होना, फिर रात आना, फिर रात को सुकून से आराम करना, फिर सुबह को काम करना, ऑफिस जाना, ये सब क्या है? ये खुदा का निजाम है, सब खुदा का निजाम है। अब अल्लाह ने अपने इस निजाम के बारे में फिर सवाल किया है। तवज्जो, ये पूरा क्या है? निजाम है जो हम चल रहे हैं, जिंदा है, सांस ले रहे हैं। या अय्युहल इंसान, ये इंसान तुझे फिर सांस ले रहा है, फिर भी तू तकब्बुर कर रहा है। तो ये जो पूरा निजाम चल रहा है, फिर अल्लाह ने निजाम कहकर कहा, सूरह मुल्क के अल्फाज हैं, मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत फरजिल बसरा हल तरा मिन फतूर। अल्लाह ने पूछा, सवाल किया कि ए इंसान, क्या तुझे मेरे निजाम में कोई ऐब नजर आया? कि पूरी कायनात मेरा निजाम है, इंसान तू मेरा निजाम है। गौर कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे तशरीफ लाइए, एक सलवात पढ़कर ये अल्लाह सवाल पूछ रहा है, इंसान तू खुद एक निजाम है, निजाम कायनात है, ये पूरा निजाम है। हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये निजाम है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इंसान, क्या तुझे मेरे निजाम में कहीं कोई ऐब नजर आया? ऐब देखा तूने कायनात में? कहीं मुझे मेरे कायनात में ऐब नजर आया? अगर नहीं आया तो अल्लाह ने फरमाया, सुम्मर जेल बसरा कररतैन यनकलिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर। का अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, दोबारा देखो, तुम्हारी नजरें घूम फिर कर वापस चली आएंगी, लेकिन तुम्हें मेरे निजाम में कोई ऐब नजर नहीं आएगा। यानी खुदा का निजाम बेऐब है, खुदा का बनाया हुआ होता ही बेऐब है, खुदा का बनाया हुआ ही बेऐब होता है। मैंने कहा, आपने कभी ऐलान सुना मस्जिदों में? रोजाना आप ऐलान सुनते होंगे कि भाई आज 5:20 पर सूरज तुलू हो जाएगा, 10 मिनट के बाद नमाज पढ़ना। रोजाना आप ऐलान सुनते हैं, लेकिन कभी मस्जिद में ऐलान हुआ कि भाई आज जो है वो सूरज नहीं निकलेगा, इसलिए कि सूरज की मशीनरी खराब हो चुकी है, आज चांद नहीं निकलेगा, आज सितारे नहीं निकलेंगे, इसलिए कि गड़बड़ हो चुकी है। नहीं, सूरज अपनी जगह, चांद अपनी जगह, सितारे अपनी जगह, पूरा निजाम चल रहा है। अल्लाह ने कहा, मेरा निजाम बेऐब है, थक जाओगे, निगाहें वापस आ जाएंगी, लेकिन कोई ऐब कहीं नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह का निजाम, मैंने कहा, बेऐब, खुदा का बनाया हुआ होता ही बेऐब है, खुदा का बनाया हुआ होता ही बेऐब है। इसलिए कि ऐबदार तो इंसानों के बनाया हुआ होता है, ऐबदार जो होता है खुदा का नहीं, इंसानों का बनाया हुआ होता है। क्यों? इसलिए कि इंसान खुद ऐबदार है और जिसको बनाएगा वो भी ऐबदार होगा। खुदा बेमिसल है, जिसको बनाएगा वो बेमिसल होगा। अब मसला जो लड़ाई झगड़ा है वो इसी बात का है कि हमने आज तक इंसानों के बनाए हुए को नहीं माना, हम मानते हैं खुदा के बनाए हुए को। तो खुदा का निजाम बेऐब है, खुदा का निजाम में कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं। सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, कहीं कोई ऐब नहीं। बारिशें हो रही हैं, बरसात हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, सूरज निकल रहा है, ये चांद, सब कुछ निजाम है। अब ये जो निजाम कायनात है, इस निजाम को चला कौन रहा है? तो ये निजाम किसकी वजह से चल रहा है और निजाम को चला कौन रहा है? निजाम को कौन चला रहा? तो भाई कौन चलाता? खुदा है चलाने वाला, खुदा ही तो चला रहा है। निजाम खुदा चला रहा है।
خدا کے سوا سب غیر اللہ ہے. خدا کی ذات کے علاوہ سب غیر اللہ ہے اور غیر اللہ کی بس کی کوئی نہیں ہے. غیر اللہ کا کوئی رول نہیں ہے, بس اللہ ہی اللہ ہے. اس لیے اللہ ہی کو مانو, اللہ ہی سے مانگو, اللہ ہی کو مانو, اللہ ہی سے مانگو. اس لیے کہ نظام کائنات وہی چلا رہا ہے. اللہ کے سوا سب ہے, غیر اللہ اور غیر اللہ سے نظام کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نظام کائنات چل کیسے رہا ہے. غور کر رہے ہیں کہ نظام کائنات کو چلا کون رہا ہے. 7-8 آیتیں میں پڑھوں گا, اگر میں سمجھا سکا اپنی بات جو کہنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد میں نتیجہ دوں گا کہ نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے یا غیر اللہ چلا رہے ہیں. کون نظام کائنات چلا رہا ہے؟ تو بس اللہ کو مانو, اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو, اسی کو مانو, اسی سے مانگو, خدا ہی سے مانگو, خدا کے سوا کسی سے نہ مانگو. توجہ, خدا کے سوا کسی سے نہ مانگو. اب یہ الفاظ ہے, چلتا ہوں قرآن کی طرف, اب یہ الفاظ ہیں سورہ رعد کے. ارشاد ہوا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے پیچھے پیچھے اس کے نگہبان مقرر ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. توجہ کی, کیا کہا اللہ نے؟ یعنی انسان کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں. ہر انسان کے پیچھے پیچھے ملائکہ اس کے نگہبان ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کون کرتے ہیں حفاظت؟ ملائکہ. کیوں یا اللہ؟ حفاظت کرنے کے لیے, ہماری حفاظت کرنے کے لیے. کیا اللہ تو کافی نہیں ہے جو یہ ملائکہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, کہ ملائکہ حفاظت کرتے ہیں, کیا اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے جو ملائکہ کو بٹھایا؟ اور پھر اللہ نے پھر سورہ رعد میں ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اللہ نے کہا کہ جنت کے ہر دروازے پر ملک بیٹھا ہوا ہے. پتا چلا جنت کا نظام بھی ملائکہ کے ہاتھوں میں. توجہ, ابھی میں صرف آیتیں سنا رہا ہوں, نتیجہ نہیں دے رہا ہوں. کیا کہا؟ انسان کی حفاظت ملائکہ کر رہے ہیں, جنت کے دروازوں پر ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت. کون دیتا ہے؟ ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے. تو اگر اتنے ہی بڑے موحد ہو کہ ہم تو بس اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں مانتے, کسی کو نہیں مانتے, تو جب گھر میں ملک الموت آئے گا تو اللہ کو کہنا یا اللہ اس سے نہیں مروں گا, یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرے سوا کسی کو مانا ہی نہیں ہے, تیرا ماننے والا ہوں, تیرا ماننے والا ہوں, تو آ, تو روح کو قبض کر. یہ غیر اللہ کو کیوں بھیج دیا؟ بھئی ملک الموت اللہ تو نہیں ہے نا, غیر اللہ ہے نا, غیر اللہ ہے, ملک الموت غیر اللہ ہے. تو یا اللہ غیر اللہ کو کیوں بھیج دیا؟ میں نے ساری زندگی غیر اللہ پر لعنت کی ہے, تو میں تو تجھے مانتا ہوں, یا اللہ تو آ. اللہ کی آواز آئی خاموش, تیری روح کو ملک الموت ہی قبض کرے گا. توجہ, تو انسان کی حفاظت ملائکہ کر رہے ہیں, روح کون قبض کر رہا ہے؟ ملک الموت. جنت کے دروازے پر ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اب یہ الفاظ ہیں سورہ نازعات کے. ارشاد ہوا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات امرا. اللہ نے کہا مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی کہ جو منافقوں کی روح ہے گھسیٹ گھسیٹ کے نکالتے ہیں. مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقوں کی روح بڑی بے دردی سے نکالتے ہیں, اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومن کی روح بڑی محبت سے نکالتے ہیں, بڑے پیار سے نکالتے ہیں, بڑی شفقت سے نکالتے ہیں. میرے عزیزوں, کون؟ منافق کی روح گھسیٹ
مومن کی روح بڑی شفقت سے محبت سے نکالتے ہیں. اب یہ تو صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اس کو کہتے تھے جو علی سے حسد کرتے تھے, جو علی سے حسد کرتے تھے. پتا چلا جو فرشتے علی والوں کے پاس آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو علی کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ مجھے قسم الملائکہ کی جو منافقوں کی روحوں کو سختی سے نکالتے ہیں اور مومنوں کی روح کو آزاد کرتے ہیں. والسابقات سبقا, مجھے قسم الملائکہ کی جو ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں. فالمدبرات امرا, اور مجھے قسم ان ملائکہ کی جو ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں. اب اس آیت کو سمجھیے گا, جو ہر امر کی ملائکہ ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ تدبیر کا مطلب ہے مہیا, منصوبہ, ہر امر کا منصوبہ پرووائڈ کرنا, ہر امر کو پرووائڈ کرتے ہیں. کون؟ ملائکہ. کس کو کرتے ہیں؟ امر کو. اب امر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی میں آیت کو آیت ہی سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امر کس کو کہتے ہیں. اب یہ الفاظ ہیں سورہ دخان کے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فی, ہم نے اس قرآن کو مبارک والی رات میں نازل کیا. توجہ, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم, اور اس مبارک والی رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے. اور کیا؟ اس مبارک والی رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے, ہر امر کی. اب یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں امر سے مراد ہے حیات, زندگی, رزق, اولاد. توجہ, امر کے معنی کیا ہے؟ مراد. امر کے معنی زندگی, حیات, موت, شادی, نکاح, رزق, اولاد. یعنی شب قدر میں طے پاتا ہے کس کو زندگی ملنی ہے, کس کو حیات ملنی ہے, کس کو رزق ملنا ہے, کس کے یہاں پیدائش ہونی ہے, کس کو زندگی ملنی ہے, کس کو حیات ملنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے امر. اور ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں ملائکہ. یعنی زندگی بھی ملائکہ کے ہاتھوں میں, موت بھی ملائکہ کے ہاتھوں میں, رزق بھی ملائکہ کے ہاتھوں میں, اولاد دینا بھی ملائکہ کے ہاتھوں میں. یعنی اولاد ملائکہ اولاد دیں تو سب کو قبول ہے. ابھی نہیں غور فرمایا, ابھی غور نہیں فرمایا. اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اب یہ الفاظ ہے سورہ انفطار کے, پھر ارشاد ہوا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر انسان کے اوپر تو کرامن کاتبین, لکھنے والے مقرر ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو بھی کرتے ہو سب لکھتے ہیں. سارا کا سارا حساب کرامن کاتبین کے پاس موجود ہے. کیوں یا اللہ, تجھے حساب نہیں آتا؟ تجھے حساب نہیں آتا جو کرامن کاتبین کو جو ہے حساب لکھنے والا, کتاب لکھنے والا بنا دیا, کرامن کاتبین بنا دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا سورہ مدثر میں وما ادراک ما سقر. میرے حبیب, یہ لوگ آپ سے سقر کے بارے میں پوچھتے ہیں, سقر کیا ہے, سقر کیا چیز ہے. لواحۃ لا تبقی ولا تذر, لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر. کہ میرے حبیب کہہ دو کہ سقر بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے, انسانوں کو جلا دینے والی آگ کا نام سقر ہے. علیہا تسعۃ عشر, کہ جس جہنم پر 19 ملائکہ مقرر ہیں. اور کیا پتا چلا جہنم کا نظام بھی ملائکہ کے حوالے.
اب یہ اتنی میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے جس میں کیا بتایا اللہ نے، قرآن نے کیا کہا؟ موت ملائکہ کے حوالے، حیات ملائکہ کے حوالے، زندگی ملائکہ کے حوالے، رزق دینا ملائکہ کے حوالے۔ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا اللہ یہ ملائکہ موت کیوں دیتے ہیں، یہ ملائکہ زندگی کیوں دیتے ہیں، یہ ملائکہ روزی کیسے دیتے ہیں، یہ ملائکہ اولاد کیسے دیتے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کسی نے کیا ہو تو مجھے بتائیں۔ یعنی زندگی بھی ملائکہ دے رہے ہیں، حیات، بھائی بات اللہ اور غیر اللہ کی ہو رہی ہے، فرشتے غیر اللہ نہیں ہے۔ موت بھی فرشتے دے رہے ہیں، حیات بھی فرشتے دے رہے ہیں، زندگی بھی فرشتے دے رہے ہیں، روزی بھی فرشتے دے رہے ہیں، فرشتے بارش بھی فرشتے نازل کر رہے ہیں، اولاد بھی فرشتے دے رہے ہیں، بیٹے بھی فرشتے دے رہے ہیں، سورج کو یہاں سے وہاں تک لے جا بھی فرشتے رہے ہیں، سب کچھ فرشتے کر رہے ہیں۔ آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیسے دیتے ہیں۔ سب کچھ نظام چلا رہے ہیں فرشتے، سارا نظام فرشتے چلا رہے ہیں، ملائکہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ ملائکہ ہیں کون؟ کون ہے یہ ملائکہ؟ یہ ملائکہ ہے کون؟ پورا نظام ملائکہ چلا رہے ہیں، پورا سسٹم۔ یہ ملائکہ ہے کون؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ملائکہ ہے کون؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الملائکہ خدامنا، یہ ملائکہ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں، یہ ملائکہ ہمارے گھر کے نوکر ہیں۔ ارے نوکر رزق دے تو تمہیں قبول ہے، نوکر اولاد دے تو قبول ہے، اور ہم کہیں علی نے اولاد دی، علی نے اولاد دی، علی اولاد دیتے ہیں، حسین اولاد دیتے ہیں، حسین اولاد دیتے ہیں۔ کہ حسین کیسے اولاد دے سکتا ہے، علی کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ ارے نوکروں، تمہیں نوکر سمجھ میں آ گئے، مالک سمجھ میں نہیں آئے۔ صلوات پر محمد و آل نوکر سمجھ میں آ گئے، نوکر اولاد دے سکتے ہیں، مالک سمجھ میں نہیں آئے۔ ان الملائکہ خدامنا، ملائکہ ہمارے خادم ہیں، ملائکہ ہمارے نوکر ہیں۔ سارا نظام، اولاد بھی ملائکہ دے رہے ہیں، رزق بھی ملائکہ بانٹ رہے ہیں، روح بھی ملائکہ نکال رہے ہیں، قبض کر رہے ہیں، توجہ، سب کچھ ملائکہ کر رہے ہیں۔ ان الملائکہ خدامنا۔ اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ اب یہ الفاظ ہیں سورہ مریم کے۔ جب جناب مریم چلی ہیں، بیت المقدس سے باہر نکلی ہیں، تو جناب جبرائیل آ گئے انسان کی صورت میں جناب مریم کے پاس۔ جیسے ہی جناب مریم نے جناب جبرائیل کو دیکھا انسان کی صورت میں، گھبرا گئی۔ جناب مریم دیکھ کر گھبرا گئی، اس لیے ایک انجان انسان تھا، گھبرا گئی کہ تم کون ہو، تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جناب جبرائیل نے کہا ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آیا ہوں پروردگار کی طرف سے۔ کیوں؟ لِأَحَابَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تم کو ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ توجہ، میں تم کو بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کہ میں مریم، میں تمہیں پاک اولاد دینے آیا ہوں۔ یہ قرآن ہے، میں تمہیں پاک بیٹا دینے آیا ہوں، میں تمہیں اولاد دینے آیا ہوں۔ ارے جبرائیل مریم کو اولاد دے تو جائز ہے، جبرائیل مریم کو بیٹا دے تو جائز ہے، اور ہم استاد جبرائیل سے اولاد مانگے تو ناجائز ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور کیا میں آیا ہوں تاکہ لِأَحَابَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں اولاد عطا کروں، اولاد عطا کروں۔ میں جبرائیل
اولاد عطا کروں. میں اللہ نہیں, میں اولاد عطا کروں نہیں, وہ تو خدا نے دیا تھا. جناب مریم کو عیسیٰ بیٹا خدا نے دیا تھا, جبرائیل نے نہیں, خدا نے دیا تھا. تو پھر جبرائیل کا کیا کام تھا؟ جبرائیل کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ کہ وہ تو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا. جبرائیل کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا, وسیلہ بنایا تھا اولاد کے لیے, اولاد کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا. جبرائیل کو وسیلہ بنایا تھا. ارے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ جبرائیل کو وسیلہ بنائے تو جائز ہے, اور ہم استاد جبرائیل کو وسیلہ بنائے. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر بدعت کیوں ہے؟ ہم استاد جبرائیل کو وسیلہ بنائے تو بدعت کیوں ہے؟ پتا چلا تمہیں آج تک جبرائیل ہی سمجھ میں نہیں آئے. جبرائیل کو نہیں سمجھا تو استاد جبرائیل کو کیا سمجھ میں آئے گے؟ صلوات اور پر محمد و آل تو دل میں محبت رکھے. اب کہتے ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں. ارے سب کو نہیں, ایک کو مانو جو حق ہے. سب کو ماننے سے کام نہیں چلے گا. ہم تو سب کو مانتے ہیں, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, سبھی کو مانتے ہیں. وہ اللہ جانے کس کو کہاں بھیجے گا. آج ہر انسان یہی کہتا ہے کہ ہم تو حسین کو بھی مانتے ہیں, ہم تو سبھی کو مانتے ہیں, یزید کو بھی مانتے ہیں, یزید بھی رحمت اللہ, حسین بھی رحمت اللہ, سبھی کو مانتے ہیں. سبھی کو نہیں. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, میں نے کسی کے دل میں, کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے, دل ایک رکھا ہے. میں نے دل ایک رکھا ہے. جب دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی کی ہوگی. دل میں ایک ہی بسے گا, یا تو حسین ہوگا یا یزید ہوگا, یا رسول ہوں گے یا ابو جہل ہوگا, یا علی ہوں گے یا علی کا دشمن ہوگا. ایک ہوگا, یہ نہیں کہ سارے ہو جائیں. نہیں, دل ایک دیا ہے تو سب کی محبت, ہم سبھی کو مانتے ہیں. ہم جب آتا ہے محرم تو تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں, ہم تو سبھی کو مانتے ہیں. نہیں, سبھی کو نہیں, ایک کو مانو جو حق ہے. اس کی بھی محبت, اس کی بھی محبت. اب کس کے دل میں کس کی محبت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ دشمن علی کی محبت ضلالت ہے, خباثت ہے, نجاست ہے. علی کی محبت شرافت ہے, طہارت ہے, اجر رسالت ہے. دشمن علی کی محبت خدائی قہر ہے, زہر ہے, مکر ہے. علی کی محبت خدائی مہر ہے, سپر ہے, سحر ہے. دشمن علی کی محبت, دشمن علی کی محبت جہل ہے, بخل ہے, نقل ہے. علی کی محبت اصل ہے, عقل ہے, عدل ہے. دشمن علی کی محبت ہذیان ہے, نسیان ہے, ہذیان ہے. علی کی محبت قرآن کا عنوان ہے, ایمان ہے, رسول کا فرمان ہے. دشمن علی کی محبت خامخا کا فتور ہے, قصور ہے, ناسور ہے. علی کی محبت خدائی نور ہے, سرور ہے, ہر انسان مسرور ہے. دشمن علی کی محبت انسانیت کی قطع ہے, جرح ہے, کرا ہے. علی کی محبت انسانیت کی مداح ہے, فتح ہے, شرح ہے. ارے دشمن علی کی محبت پر مرنا جہالت ہے, ضلالت ہے, ہلاکت ہے. علی کی محبت پر مرنا شہادت ہے. علی کی محبت پہ مرنا شہادت ہے, حیات ہے, نجات ہے.
محبت، یا علی کی محبت یا علی کے دشمن کی محبت، یہ نہیں سب ہے نہیں، سب کی نہیں، علی کی محبت، شہادت، علی کی محبت پہ مرنا شہادت ہے، حیات ہے، نجات ہے، یہ ہے علی کی محبت۔ اور جس کا علی سے تعلق ہوتا ہے، میں نے کہا وہ مومن ہے، اور مومن کی روح ملائکہ بڑے پیار سے نکالتے ہیں، آسانی سے نکالتے ہیں۔ ایک انسان ہمارے امام کے پاس آیا، کہا مولا ضعیف تھا، تو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، سنا ہے بڑی منزل سخت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، اور روح جو ہے وہ بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، ایسے جیسے خاردار درخت پہ جو ہے وہ ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے، اس کو کھینچ دیا جائے، اس طریقے سے روح مولا بڑا ڈر لگتا ہے، سن کر موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ امام نے فرمایا میرا ہو کر موت سے ڈرتا ہے؟ کہتا ہے مولا میں آپ کا ہوں اور موت سے بھی ڈرتا ہے۔ ہمارے والوں کا موت سے کیا ڈرنا؟ علی والے موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ امام نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہ مولا کیا؟ کہا جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پر اعتراض کیا کہ تو شہزادی ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی ایک معمولی سے غلام پر، تو زلیخا نے کہا کہ ایسا ہے اب تم سب کی سب کل آنا میرے محل میں، دربار میں تم سب کی سب کل آنا، اور جب کل آؤ گی تو تمہاری دعوت بھی کروں گی۔ اب دعوت کا نام آیا تو سب دوڑ کر آ گئی۔ اب جب کل آئی تو دعوت کا انتظام ہو گیا، دسترخوان بچھایا گیا، لگایا گیا، اور جو کہ پھل فروٹ وغیرہ دسترخوان پر رکھے گئے۔ سب کے ہاتھوں میں فروٹس ہیں، سیب ہیں، اور سب کے ہاتھوں میں کاٹنے کے لیے چھری ہے، سب کے ہاتھوں میں، جتنی بھی عورتیں آئی تھی سب کے ہاتھوں میں چھری۔ لیکن جناب زلیخا نے کہا کہ دیکھو جب تک ضیافت نہ کرنا، جب تک چھری نہ جلانا، جب تک کہ وہ غلام نہ آ جائے، جس کو تم کہہ رہی ہو نا اس پر دیوانی ہو گئی ہے، یہ غلام پر دیوانی ہو گئی شہزادی، کہ جب وہ آئے، جب میں اس کو بلاؤں تو تم سب کے سب چھری چلانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دسترخوان سجا ہوا، پردہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی جناب زلیخا نے آواز دی یوسف باہر آؤ، جیسے ہی یوسف باہر آئے جناب زلیخا نے کہا بسم اللہ، چلاؤ چھری، بسم اللہ کرے، کھائیے، تناول کرے، تو تمام جتنی بھی عورتیں تھی سب نے چھری چلائی، پھلوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ لیکن منظر یہ تھا کہ یوسف کو دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے سب نے پھل تو نہیں کاٹے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یوسف کو دیکھتے دیکھتے چھری کہاں چلائی؟ اپنی انگلیوں پر ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ انگلیاں کاٹ ڈالی، بڑی بات یہ ہے کہ انگلیاں کٹ بھی گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ مسئلہ تو یہ ہے، یہ قرآن ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، مولا نے کہا سب نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لی۔ تو بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انگلیاں کٹ گئی، پتہ تک نہیں چلا۔ مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ مولا نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کی نگاہیں تھی جناب یوسف کے چہرے پر، یہ سب کی سب یوسف کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، یوسف کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ تک نہیں چلا۔ امام نے فرمایا تو موت سے ڈرتا ہے؟ ارے جب مومن کو موت آتی ہے میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، مومن کی نگاہیں میرے چہرے پر ہوتی ہیں، مومن کی نگاہیں میرے چہرے پر ہوتی ہے، کب روح قبض ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو روح ہمارا تو مولا علی سے تعلق ہے، ہمارا موت سے کیا ڈرنا، ہمارا موت سے کیا گھبرانا، ہمارا موت سے کوئی گھبرانا اور ڈر نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا مومن کی نگاہیں میرے چہرے پر ہوتی ہیں، کب روح قبض ہو گئی پتہ تک نہیں چلا۔ ہمارے لیے وہ مثال نہیں ہے کہ خاردار درخت پہ جو ہے وہ کپڑا ڈالا اور کھینچ دیا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟
ہمارے لیے ایسا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. کیسے وہ خوبصورتی ہے؟ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کچھ؟ ایسے ہی مومن کی روح قبض ہوتی ہے، علی والوں کی روح ایسے ہوتی ہے. تو ہمارا تعلق ہے اس امام سے کہ جس کے مٹھی میں حیات ہے، جس کی مٹھی میں امر ہے، جس کا قبضہ پوری کائنات پر ہے. اجرکم اللہ زدارو، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی حکومت پوری کائنات پر ہے، ہر شے پر ان کی حکومت ہے. لیکن انہی اہل بیت کو، انہی ہستیوں کو کربلا میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے. ہر چیز ان کے صدقے میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، درخت، پانی، سب کچھ ان کے لیے. لیکن انہی کے لیے کربلا میں ان تمام پانیوں کو بند کر دیا گیا. عزیزو، ایک ایک دن ہو کر محرم گزر رہا ہے. سوچا تھا جب محرم آئے گا دل بھر کے حسین کا ماتم کریں گے. نیچے محرم کا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے. ہر تاریخ آہستہ آہستہ گزر رہی ہے کہ یہ جلوس ہونا ہے، وہ پروگرام ہونا ہے. سب آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے. گزرنے کے بعد پھر اگلے سال انتظار رہے گا کہ جب اگلا سال آئے گا پھر اسی شان سے اس ماتم کو کریں گے. جو رونے کا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے. اگلے سال زندہ رہے، خدا نے حیات دی تو پھر اس ذکر کو کریں گے. ان مجلسوں میں پاک روحیں آتی ہیں، جناب زینب آتی ہیں، جناب سکینہ آتی ہیں. اور جب ہم روتے ہیں تو سکینہ پھوپھی زینب سے لپٹ کر کہتی ہے، پھوپھی اماں، یہ کون لوگ ہیں اتنے جو میرے بابا پر گریا کر رہے ہیں؟ کہ سکینہ، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو سکینہ بہت ہمیں یاد کرتی ہے، بہت دعائیں دیتی ہے، اور دعا دے کر کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، کاش اتنے چاہنے والے عزادار مولا بابا کے چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرے بابا شہید نہ ہوتے، میرے منہ پر تماچے نہ لگتے، میرے کانوں سے دھوکے نہ چھینے جاتے. اجرکم اللہ، جزاک اللہ. جب شام میں قافلہ پہنچا ہے، کیسا قافلہ؟ اسیروں کا قافلہ. تمام بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. جب پہنچا ہے تو 3 دن تک میں نے عرض کیا تھا، 3 دن تک اس قافلے کو شہر سے باہر رکھا کہ ابھی نہیں، ابھی شہر سجایا جا رہا ہے. اور جب 3 دن کے بعد شہر سجا ہے تو 5 لاکھ مرد، 5 لاکھ عورتیں تماشائی بن کر باہر آئی تھی تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھ سکیں. اور جب شہر کے اندر داخل ہوئی ہے نا، جب شہر کے اندر داخل ہوئی ہے تو شہر کے اندر 3 دن تک پھرایا گیا ہے. کم از کم 3 دن تک شہر کے شام کے اندر بازار میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر اس قافلے کو پھرایا گیا ہے. علی کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر پھرایا گیا ہے. جب یہ قافلہ، یہ زینب، یہ کلثوم شام کے ایک محلے سے گزر رہی تھی تو چند بیویاں تماشائی بن کر مکانوں کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی. چھت پر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی جو ان کا تماشا دیکھ رہی تھی. جب امام حسین کا سر آیا، قریب سر آیا نا، تو ان جو عورتیں چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنے پہلو میں پتھر لیے بیٹھی تھی. اس لیے ایسے کہا گیا تھا کہ بھاگے جا رہے ہیں. وہ بھاگی کہ جس نے
کیا تھا تو عورتیں پہلو میں اپنی گودیوں میں پتھر لیے ہوئے بیٹھی تھیں. یہ چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. جب سر حسین نوک نیزہ پر قریب آیا ہے تو ایک بی بی نے کہا کہ یہ نوک نیزہ پر کس کا سر ہے؟ کہا یہ اسی حسین کا سر ہے, اسی باغی کا سر ہے. کہا اچھا یہی حسین کا سر ہے. جیسے یہ سنا تو ایک ملونہ نے اپنی گود سے پتھر اٹھایا, امام حسین کے سر کا نشانہ لیا. جیسے پتھر مارا تو حسین کی پیشانی پر پتھر لگا, پتھر پیشانی پر لگا, پیشانی سے لہو بہنے لگا. امام سید سجاد نے جیسے یہ منظر دیکھا کہ یا اللہ میرے بابا حسین. ابھی قافلہ کچھ دور ہی چلا تھا, کچھ دور چلا تھا قافلہ کہ اچانک وہ چھت نیچے گری. جتنی بھی ملونہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی ساری کی ساری واصلیں جہنم ہو گئی. اب یہ قافلہ آگے چلا, یہ سر آگے بڑھا. جب آگے بڑھا تو ایک ملونہ اور تھی, اس نے سر حسین دیکھ کر کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی کے بیٹے کا سر ہے, یہ بطول کے بیٹے کا سر ہے. جیسے اس نے سنا فوراً کہتی ہے لاؤ مجھے پتھر اٹھاؤ, اس لیے کہ اس کے باپ نے میرے شوہر کو جنگ میں قتل کیا تھا. میں آج اپنے شوہر کا بدلہ لوں گی, سر حسین سے بدلہ لوں گی. اس ملونہ نے پتھر اٹھایا اور جیسے ہی سر حسین پر پھینک کر مارا, سر حسین نوکے نیزہ سے زمین پر گرا. اب تو سید سجاد نے اٹھایا, دیکھا سر حسین کے لبوں سے خون بہ رہا ہے, کہیں پیشانی سے خون, کہیں لبوں سے خون. سید سجاد گود میں لے کر سر بیٹھ گئے. یا اللہ میرے بابا حسین کا سر ہے, مظلوم کا سر ہے. ہائے سر حسین کے ساتھ یہ مصائب, یہ مصیبت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اذن بقضائہ تسلیما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. یا اللہ تو قریب ہے, تمام مومنین پر کرم فرما. یا اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. اللہم تقبل منا ماتم حسین.